آج بھی جو پاکستان میں تنقیدی آوازیں ہیں، جو آپ کے سامنے ادھر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اسد علی طور ہو، چاہے وہ متی اللہ جان ہو، چاہے وہ سراب برکت ہو، آج کسی بھی صحافی کا سوال پوچھنا، کسی کا احتساب مانگنا یہ جرم بن چکا ہے۔ آپ اگر کوئی سچی بات کریں گے تو آپ کے خلاف پیکا کا پرچہ ہوگا، آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر پورا پاکستان کا ٹور کروایا جائے گا، پوری پاکستان کی جیلوں میں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تنقید کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ سچ بولنا اس ملک میں جرم بن چکا ہے۔ آج بھی 27ویں اور جو 26ویں ترمیم ہے اس کے خلاف جو مزاحمت، اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کراچی بار ایسوسی ایشن کو اور کراچی کے باہمت وکلا کو جو آج بھی سڑکوں پر اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، لاہور کے بہادر وکلا کو جو سڑکوں پر اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اور میں اسلام آباد میں موجود وکلا کو اپیل کرتی ہوں کہ خدا را ہم بھی تھوڑی سی ہمت کر لیں، خدا را ہم بھی سڑکوں پر آ جائیں، کیونکہ یہ ہم سب کی بات ہے، یہ صرف ایک جج کی بات نہیں ہے۔ میں آخر کار یہ صرف ایک تجویز ادھر رکھنا چاہوں گی، میں پی ٹی آئی کی ووٹر سپورٹر نہیں ہوں، میری شاید رائے نظر انداز کی جائے، لیکن میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گی ایک نوجوان ہوتے ہوئے، ایک وکیل ہوتے ہوئے، کہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی پاکستان کی اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے، کیونکہ عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے اس عوام نے، کہ میں پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنی پالیسی واضح الفاظ میں بیان کر لیں، وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ سہیل آفریدی صاحب والی مزاحمت چاہتے ہیں یا آپ مفاہمت کا راستہ چاہتے ہیں، کیونکہ جو قابض ہے ہم پر، جو جابر ہے، جو ظالم ہے، اس سے مفاہمت نہیں کی جا سکتی، اس کے سامنے صرف مزاحمت کی جا سکتی ہے۔ تو میں درخواست کروں گی کہ اس پر آپ ایک بہت کلیئر پالیسی فریم کریں، اپنے کارکنان کو بھی ڈس اپوائنٹ نہ کریں جو سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں، جو ہر بار سڑکوں پر آ کے گولیاں کھاتے ہیں، ان کے لیے، اس عوام کے لیے یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے صرف اور صرف مزاحمت کی سیاست کرنی ہے۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔